رانو ہمارے محلے کا بڑا ہی کثیف انسان تھا۔ بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ باڑا جس کا میں نے ذکر کیا ہے اسی کا تھا۔ اس میں 20-25 بکریاں اور 2 گائے تھیں جن کا دودھ صبح و شام رانو گلی کے بغلی میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یوں ہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو پنڈتا جے رام جی کی کہہ کر سلام کیا کرتا۔ داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا کہ وہ پنڈت نہیں ہیں، معمولی آدمی ہیں، کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جا سکتا تھا، لیکن رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھ چبا کر کہتا، لے بھائی، جس کے سر پر بودی ہو وہ پنڈت ہی ہوتا ہے۔ چوروں یاروں سے اس کی آشنائی تھی۔ شام کو اس کے باڑے میں جوا بھی ہوتا اور گندی اور فحش بولیوں کا مشاہرہ بھی۔ بی بی کے جانے کے بعد ایک دن جب میں اس سے دودھ لینے گیا تو اس نے شرارت سے ایک آنکھ میچ کر کہا، مورنی تو چلی گئی بابو، اب تو اس گھر میں رہ کر کیا لے گا؟ میں چپ رہا تو اس نے جھاگ والے دودھ میں ڈبہ پھیرتے ہوئے کہا، گھر میں گنگا بہتی تھی، سچ بتا غوطہ لگایا کہ نہیں؟ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا اور میں نے تال موڑ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس ضرب شدید سے خون وغیرہ تو برآمد نہیں ہوا، لیکن وہ چکرا کر تخت پر گر پڑا اور میں گھر بھاگ گیا۔ داؤ کو سارا واقعہ سنا کر میں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور ابا جی سے ساری حقائق بیان کی۔ ان کی بدولت رانو کی تھانے میں طلبی ہوئی اور حوالدار صاحب نے ہلکی سی گوشمالی کے بعد اسے سخت تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے رانو داؤ جی پر آتے جاتے طرح طرح کے فکرے کسنے لگا۔ وہ سب سے زیادہ مذاق ان کی بودی کا اڑایا کرتا تھا، اور واقعی داؤ جی کے فاضل سر پر وہ چپٹی سی بودی ذرا بھی اچھی نہ لگتی تھی، مگر وہ کہتے تھے یہ میری ماں مرحوم کی نشانی ہے اور مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ کر اسے دہی سے دھوتی تھی اور کڑوا تیل لگا کر چمکاتی تھی۔ گو میں نے حضرت مولانا کے سامنے کبھی بھی پگڑی اتارنے کی جسارت نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے۔ اور جب میں دیال چند میموریل ہائی اسکول سے 1 سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں پر گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا، شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہم سا خوش قسمت استاد بھی خال خال ہوگا جسے تم جیسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا، حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ ہنس کر فرمانے لگے، چنت رام ہمارے پاؤں نہ چھوا کرو، بھلا ایسے لمس سے کیا فائدہ جس کا ہمیں احساس نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر بھی آپ کے لیے دوائی نکال لاؤں، اپنی زندگی کی حرارت حضور کی ٹانگوں کے لیے نظر کروں، لیکن میرا بس نہیں چلتا۔ خاموش ہو گئے، نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، خدا کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی صحیح، تم سلامت رہو کہ تمہارے کندھوں پر میں نے کوئی 10 سال بعد سارا گاؤں دیکھ لیا۔
داؤ جی گزرے ایام کی طے میں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوٹی میں جا کر آواز دیتا، خادم آ گیا۔ مستورات ایک طرف ہو جاتی تو حضور صحن سے آواز دے کر مجھے بلاتے اور میں اپنی قسمت کو سراہتا ہاتھ جوڑے جوڑے ان کی طرف بڑھتا، پاؤں چھوتا اور حکم کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ دعا دیتے، میرے والدین کی خیریت پوچھتے، گاؤں کا حال دریافت فرماتے اور پھر کہتے، لو بھئی چنت رام، اب اس گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھا لو۔ میں سبتے گل کی طرح انہیں اٹھاتا اور کمر پر لاد کر حویلی سے باہر آ جاتا۔ کبھی فرماتے، ہمیں باغ کا چکر دو، کبھی حکم ہوتا سیدھے راہٹ کے پاس لے چلو، اور کبھی کبھار بڑی نرمی سے کہتے، چنت رام تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد تک لے چلو۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ حضور ہر روز مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے۔ یہی فرماتے رہے کہ کبھی جی چاہتا ہے، اور جب جی چاہتا ہے تم سے کہہ دیتا ہوں۔ میں انہیں وضو کرانے والے چبوترے پر بٹھا کر ان کے ہلکے ہلکے جوتے اتارتا اور انہیں جھولی میں رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ چبوترے سے حضور خود گھسٹ کر صف کی جانب جاتے تھے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ انہیں اس طرح جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد جرأت نہ ہوئی۔ ان کے جوتے اتارنے کے بعد دامن میں منہ چھپا لیتا اور پھر اسی وقت سر اٹھاتا جب وہ میرا نام لے کر یاد فرماتے۔ واپسی پر میں قصبے کی لمبی لمبی گلیوں کا چکر کاٹ کر حویلی کو لوٹتا تو فرماتے، ہم جانتے ہیں چنت رام تم ہماری خوشنودی کے لیے قصبے کی سیر کراتے ہو، لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو تم پر لدا لدا پھرتا ہوں، دوسرے تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں، اور حضور سے کون کہہ سکتا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطۂ عروج ہے اور یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے۔ آپ تو فرماتے تھے کہ لدا لدا پھرتا ہوں، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہما ہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کر دیا ہے۔